اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 10 جولائی تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ نئے جج کے چارج نہ لینے پر بغیر کارروائی شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں توسیع کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانے میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں فواد چودھری سرکاری افسران کو اکسانے کے کیس میں اسلام آباد سیشن کورٹ میں پیش نہ ہو سکے۔ وکیل صفائی فیصل چودھری نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری بیمار ہیں، حاضری سے استثناء دیا جائے۔ جج طاہر عباس نے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کی نئی تاریخ 7 جولائی مقرر کر دی۔ ملٹری کورٹ میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر 9 رکنی بینچ کی تشکیل پر جسٹس قاضی فائزیسا کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر بعد ہٹا دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائزیسا نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا۔ عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب سے جسٹس بندیال چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے سینئر ججز سے مشاورت کی روایت ترک کر دی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے تمام ضروری معاملات اپنی مرضی یا اپنے چند اہلکاروں کے ذریعے چلائے۔ ججز کی حیثیت کا اندازہ کریں کہ چیف جسٹس نے کبھی فل کورٹ اجلاس ہی نہیں بلایا۔ ججز کی فل کورٹ میٹنگ تو نہ بلائی لیکن درخواست گزاروں اور ان کے وکلاء کو پشاور کے علاقے شریف آباد میں گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے چھت گر گئی، 3 سے 4 بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی امدادی کارروائیاں جاری، ایک زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے جناح اسپتال میں کار میں سوار لڑکی کی لاش چھوڑ کر فرار۔ پولیس کے مطابق کار میں لڑکا اور لڑکی سوار تھے۔ 18 سالہ لڑکی کو صبح 7:30 بجے مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا، پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے موت کی وجہ نشے کی زیادتی معلوم ہوئی ہے، واقعے کی تفصیلی تحقیقات جاری ہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نجی دورے پر دبئی روانہ۔ مریم اورنگزیب کا بیان، کہا پارٹی قائد نواز شریف دبئی پہنچ چکے ہیں، فیملی کے دیگر ارکان بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دبئی روانگی سے پہلے لاہور ایئرپورٹ پر مریم نواز کے ساتھ مسافر تصاویر بنواتے رہے، سیلفیاں لیتے رہے۔ مریم نواز بغیر پروٹوکول کے لاہور ایئرپورٹ سے روانہ ہوئیں۔ مریم نواز عام مسافروں والے لاؤنج میں کرسیوں پر بیٹھیں۔ مریم نواز نے VVIP پروٹوکول اور اسٹیٹ لاؤنج استعمال نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، 2.5 گھنٹے سے زائد وقت گزارا۔ کہا نواز شریف ٹھیک ہیں، ان کا علاج جاری ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے کانفرنس میں MD IMF سے ملاقات خوشگوار رہی۔ MD IMF کو بتایا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں، اب پروگرام بورڈ میں جا کر منظور ہونا چاہیے۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت اسحاق ڈار کریں گے، میرا بھی ان سے رابطہ ہے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ محکمہ موسمیات نے آج بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہ سکتا ہے۔ NDMA کا شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی 26 سے 27 جون کو اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور اور گجرانوالہ میں تیز بارش کی پیشگوئی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت سپی میں 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاڑکانہ 41، لاہور 40، بہاول نگر 39، جیکب آباد 38، ملتان 37، اسلام آباد 36 اور کراچی میں 33 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس کی جا رہی۔ گرمی بڑھنے سے بجلی کم ہو گئی، طلب اور رسد میں فرق بڑھ گیا۔ ملک کو 6765 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ مختلف شہروں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 اور دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے عوام حال سے بحال ہے۔ کاروباری سرگرمیاں مان پڑ گئیں، پینے کے پانی کی قلت ہے۔ گھروں میں بچے، خواتین، بزرگ اور بیمار افراد شدید متاثر ہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، پنڈی اور ملتان سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہر بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بندش کا سامنا کر رہے ہیں۔ پشاور یکاتوت کے علاقے میں بجلی کے 27 شہری احتجاجاً سڑکوں پر دہائیاں دینے لگے۔ یوکرین میں کامیابیاں سمیٹنے والی روس کی نجی فوجی کمپنی ویگنر گروپ نے روسی فوجی قیادت ہی کے خلاف بغاوت کر دی۔ یوکرین میں لڑنے والے اپنے ہراول دستے میں شامل اہلکاروں کو روسی طیاروں کی جانب سے مبینہ نشانہ بنائے جانے پر روسی وزارت دفاع کا رخ کر لیا۔ گروپ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ 25,000 کی مضبوط فورس مرنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین میں روس کا فوجی ہیلی کاپٹر گرانے اور روس کے جنوبی علاقے روستوف میں داخل ہونے کا بھی دعویٰ۔ روس نے مسلح بغاوت پر اکسانے کے الزام میں ویگنر گروپ کے سربراہ یوگنی پریگوژن کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ ویگنر پرائیویٹ ملٹری کمپنی فورسز سے کہا گیا ہے کہ پریگوژن کے احکامات کو نظر انداز کر کے اسے گرفتار کر لیں۔ ماسکو میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی، ماسکو کی سڑکوں پر ٹینک آ گئے۔ روسی حکومت کی جانب سے ویگنر گروپ پر بمباری کی بھی تردید۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ روس میں پیدا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا، روس میں پیش رفت پر اتحادیوں اور شراکت داروں سے مشاورت کریں گے۔ ویگنر گروپ کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے گروپ میں شامل سینکڑوں جنگجوؤں کو وزیر دفاع کے حکم پر بمباری سے ہلاک کیا گیا ہے، یوکرین میں نقصانات کم کر کے دکھائے جا سکیں۔ ویگنر گروپ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اب ان کے راستے میں جو بھی آیا اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ ویگنر گروپ کے سربراہ نے یوکرین میں پیش قدمی روک کر بعض علاقوں سے دستے واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ بھارت مشترکہ بیان میں پاکستان کا حوالہ غیر ضروری اور گمراہ کن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ بھارت مشترکہ بیان پر رد عمل، کہا حیران ہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف قریبی تعاون کے باوجود اسے شامل کیا گیا، یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کیا جائے۔ بھارت کو جدید فوجی ٹیکنالوجیز کی منتقلی پر گہری تشویش ہے، ایسے اقدامات خطے میں فوجی عدم توازن کو بڑھا رہے ہیں۔ مشترکہ بیان خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کے کلیدی ذرائع کو حل کرنے میں ناکام رہا۔ مشترکہ بیان میں کیے دعوے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بین الاقوامی عزم کو کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج نے ایک مثال قائم کی ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ جبر اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ مشترکہ بیان بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لینے میں ناکامی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ پروگرام کامیاب ہو جائے۔ IMF آزاد ادارہ ہے جو اپنے پالیسی فریم ورک میں کام کرتا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی بات چیت، کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے جس کا حل چاہتے ہیں۔ جیسے پاکستان ماضی میں مشکل وقت سے گزرا، امید ہے اس بار بھی بحران سے نکل جائے گا۔ امریکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے، ہم کسی کو تنہا کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ چین سے تجارتی تعلقات ہیں، پاک امریکہ تجارتی تعلقات میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ مردوں میں سب سے زیادہ منہ، جگر، بڑی آنت، پھیپھڑوں، پروسٹیٹ کا سرطان، خواتین میں سب سے زیادہ چھاتی، اووری، منہ، سروسس، پھر بڑی آنت کا سرطان، جبکہ بچوں میں خون اور نو عمر میں ہڈیوں کا سرطان عام ہے۔ قومی ادارہ صحت اسلام آباد نیشنل کینسر رجسٹری کی سرطان کے کیسز کی پہلی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سرطان کے کیسز میں 53.61% خواتین اور 46.7 مردوں کی تعداد ریکارڈ کی گئی۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نسوار کا زیادہ استعمال منہ کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2015 سے 2019 تک 2,69,202 کینسر کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ یورپی یونین کی سرحدی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ یونان نے ڈوبنے والی تارکین وطن کی کشتی کی ڈوبنے سے قبل نگرانی کی پیشکش کو نظر انداز کر دیا۔ یورپی سرحدی حکام کا کہنا ہے کہ یونان نے تارکین وطن کی کشتی کی نگرانی کے لیے ہوائی جہاز بھیجنے کی پیشکش کا جواب نہیں دیا، جو بعد میں ڈوب گئی اور بھاری جانی نقصان ہوا۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے یورپی ایجنسی کی اس تازہ ترین دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں 82 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 104 لوگوں کو یونانی کوسٹ گارڈ نے زندہ بچا لیا تھا۔ کشتی میں 400 لوگوں کی گنجائش تھی، 700 افراد سوار تھے۔ اقوام متحدہ نے کشتی حادثے میں مزید 500 افراد کے ڈوبنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید قربان میں کچھ روز رہ گئے۔ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خریداروں کا رش نہ ہونے کے برابر۔ اونٹوں کے بلاک میں کئی ہزار اونٹ اب بھی موجود۔ جانوروں کے مہنگے داموں کے باعث شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ کہتے ہیں جانوروں کے ریٹ اتنے ہیں کہ اس سال قربانی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں بھی مویشی منڈیاں سنسان۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث خریدار جانور کی قیمت سن کر واپس لوٹ رہے ہیں۔ حیدرآباد میں بائی پاس کے مقام پر شہر کی مرکزی مویشی منڈی میں جانوروں کی خریدار نہیں ہے کوئی۔ جانوروں کی قیمتیں سن کر شہری واپس جانے پر مجبور۔